السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ زندگی ٹی وی۔ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ کہا حضور میرے گھر تشریف لائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول کر لی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا ہی انوکھا کام کیا۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے اور ان کے قدم گننے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور آپ میرے گھر آ رہے ہیں، میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے جتنے قدم آپ میرے گھر تک چل کے جائیں گے میں اتنے غلام معاف کروں گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بھی ایسا، جتنے قدم وہ ان کے گھر تک چل کے گئے اتنے غلام انہوں نے آزاد کر دیے۔ تو یہ دعوت ختم ہوئی تو ایک اور گھر میں مشورہ ہوا، ایک اور گھر میں دعوت کی بات چڑھی، مگر وہ غیبتوں بھرا نہیں تھا، وہ کمال مشورہ تھا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے بیچ ہوا۔ حضرت علی کچھ غمزدہ تھے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے سر کے تاج آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ تو فرمایا، آج میرے بھائی عثمان نے ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ہے، مگر ہر قدم پہ انہوں نے ایک غلام آزاد کیا، اس شان سے انہوں نے یہ دعوت کی ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا مال نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر سکیں۔ خاتون جنت بھی کمال ماشاءاللہ برکتوں والی ہیں، آپ غمزدہ نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ویسی ہی دعوت کی عرض کر دیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو غلام کہاں سے آزاد کریں گے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے فرمایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے پیارے نبی سے عرض کر دیا کہ میرے گھر دعوت پہ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی قبول کی اور جتنے صحابہ وہاں بیٹھے تھے ان سب کو کہا چلو علی کے گھر دعوت ہے۔ مولا علی کے گھر میں بہت سارے صحابہ آ گئے۔ اس دن حقیقت یہ تھی کہ غلام آزاد کرنا تو الگ بات ہے، اس دن کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں تھا۔ تو خاتون جنت نے یہ کام کیا کہ برتن چولہے پہ رکھے اور خود سجدے میں چلی گئی، عرض کرنے لگی، اے پروردگار تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب علیہ السلام کی دعوت کی ہے، اے اللہ میری لاج اب تیرے ہاتھ ہے، تیرے حبیب سارے صحابہ کے ساتھ میرے گھر آ گئے ہیں۔ خاتون جنت کی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ ان برتنوں میں جنتی کھانا بھر دیا گیا۔ تو جب کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا، سرو کیا جا رہا تھا، تو سارے صحابہ حیران، یہ کھانا کبھی نہیں کھایا، یہ ذائقہ کبھی آیا ہی نہیں زبان پہ۔ تو نبی علیہ السلام تو غیب بتانے والے آقا ہیں، دیکھا کہ سارے صحابہ تعجب میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ ذائقہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا حضور ہم تو نہیں جانتے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے، یہ دعوت کے بدلے دعوت ہوئی مگر جنتی کھانوں سے ہوئی۔ اب کھانا تو ہو گیا، اب آگے وہی شرط کہ ہر قدم پہ غلام آزاد کرنا ہے۔ تو خاتون جنت پھر سجدے میں چلی گئی اور فرمانے لگی، یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کی دعوت ان کے حبیب، ان کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اور ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا۔ یا اللہ تیری بندی فاطمہ کے پاس ایسی استطاعت تو نہیں، لیکن میں تیرے سے فریاد کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم اٹھا کر میرے گھر تک آئے ہیں اتنے قدم کے مطابق سرکار علیہ السلام کے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت کی دعا یہ ایسے قبول کی ہے کہ آپ جتنے قدم اٹھا کر مولا علی کے گھر تک آئے ہیں اتنے قدموں کے مطابق ہر قدم پر ایک قدم پر 1000 جہنمی آزاد کر دی اللہ نے تیری اوپر۔